بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے کہا تھا کہ سنبھل کر قدم اٹھانا، مگر میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ دوسرے بھی شاید یہی محسوس کر رہے ہوں کہ ہم وہ نہیں رہے تھے جو شلانگ میں تھے۔ میں اپنے آپ کو اجنبی لگنے لگا تھا۔ 40-50 قدم چل کر بایان نے چلتے چلتے کہا، اب تم ایک امتحان سے گزرو گے، نیچے دیکھ لینا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ہم چٹان کے اوپر چلے جا رہے تھے۔ میں آگے دیکھ رہا تھا، بایان آگے جا رہا تھا، اس کے پیچھے نگومی تھی اور اس کے پیچھے مابی رک گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں جب اس جگہ پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نیچے لمبوترا قدرتی تالاب تھا جس کا پانی صاف نہیں تھا۔ یہ تالاب چٹان کے نیچے سے آگے چلا گیا تھا، نیچے سے چٹان کو شاید پانی نے کھا لیا تھا۔ اس کی قدرتی شکل ایسی ہی تھی، چٹان نے کسی سیدھے درخت کے تنے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے درخت کا لمبا تنا پل کے طور پر ندی پر ڈال دیا ہو۔ یہ قدرتی پل تھا جس کی لمبائی 30-35 قدم تھی۔ اس طرف کی چٹان سے یہ پل دوسری طرف کی چٹان کی چوٹی پر چلا گیا تھا۔ کسی زمانے میں یہ کسی بڑے تیز و تند دریا کی گزرگاہ ہوگی۔ دریا چٹان کو توڑتا رہا اور تیز ہوائیں اسے کھاتی رہیں۔ آخر یہ چٹان اس شکل میں رہ گئی اور نیچے دریا رخ بدل گیا، پیچھے یہ لمبوترا تالاب رہ گیا۔ یہ پل سیدھا اور ہموار نہیں بلکہ درمیان سے کمان کی طرح اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس کی چوڑائی کہیں صرف 1 فٹ اور کہیں اس سے بھی کم تھی اور اوپر سے یہ چپٹا نہیں تھا۔ کہیں سے گول اور کہیں سے نکیلے پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ یوں سمجھیے کہ یہ پل صراط تھا جس سے کوئی گناہگار نہیں گزر سکے گا۔ نیچے دیکھ لو ذرا، بایان نے کہا، پھر سوچ لو کہ اس پل سے گزرو گے یا نہیں۔ ہم سب نے آگے ہو کر نیچے دیکھا۔ تقریباً 10 گز نیچے تالاب تھا اور تالاب میں بہت سے چھوٹے مگرمچھ گھوم پھر رہے تھے اور 10-12 مگرمچھ کنارے پر سوئے ہوئے تھے۔ سب ایک گز سے کچھ زیادہ لمبے تھے۔ اوپر سے کوئی پھسل کر گرا تو وہ بوٹی بوٹی ہو کر مگرمچھوں کی خوراک بن جائے گا۔ بایان نے کہا، یہ موت بڑی آسان ہوگی، مگرمچھ اپنا کام فوراً کر لیں گے۔ سب کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، تم فیصلہ نہیں کر سکو گے، میرے پیچھے آؤ۔ وہ چل پڑا، نگومی اس کے پیچھے گئی۔ دونوں یقینی اور پختہ قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے آگے جا رہے تھے۔ وہ اس قسم کی چٹانوں اور پہاڑیوں پر چلنے پھرنے کے عادی تھے۔ وہ اسی خطے میں پیدا ہوئے اور انہی دشواریوں اور مشکلات میں ان کی عمر گزری تھی۔ مابی نے گرجدار آواز میں ہم سب کو آگے چلنے کا حکم دیا، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ گرجدار آواز سے ہم پر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ڈرا ہوا نہیں ہے۔ احمد علی سب سے پیچھے اور میں اس سے آگے تھا۔ ننگے پاؤں چلتے تو پھسلنے کا امکان نہ رہتا، لیکن نوکیلے پتھروں کی وجہ سے ننگے پاؤں نہیں چلا جا سکتا تھا۔ ہم پاؤں رکھتے، اچھی طرح پاؤں جماتے اور اگلا قدم اٹھاتے تھے۔ اس طرح چلے آؤ۔ ہم آدھا پل عبور کر گئے۔ میں نے پانی میں دیکھا مگرمچھوں نے منہ اوپر اٹھا رکھے تھے، بار بار منہ کھولتے اور ہماری رفتار کے ساتھ تیرتے جا رہے تھے۔ مجھ جیسا نڈر آدمی بھی ان سے سن ہونے لگا۔ اچانک میرے آگے تیسرا آدمی پھسل گیا۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکلیں جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ پہلے اس کی ایک ٹانگ نیچے گئی، اس کی آواز سنائی دی، مجھے پکڑ لو، اور وہ پانی میں جا پڑا۔ میں نے رک کر دیکھا، مگرمچھ مکھیوں کی طرح آئے اور ہمارا ساتھی ان میں غائب ہو گیا۔ پانی کی سطح پر پانی ابلنے کی طرح بلبلے اٹھے، پھر پانی پر سرخی دکھائی دی۔ مگرمچھ لڑنے لگے۔ ایک کے منہ میں ہمارے ساتھی کا ایک ہاتھ تھا جسے اس نے منہ اوپر کر کے نگل لیا۔ خزانے نے تیسری قربانی لے لی۔ ہم جو آگے بڑھتے جا رہے تھے، پل اوپر اٹھتا اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ پتھر مگرمچھوں کے دانتوں کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ نیچے دیکھا تو اب بے شمار مگرمچھ منہ اوپر کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں کسی اور کے گرنے کی امید تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کس کی باری ہے۔ ہماری رفتار کم ہو چکی تھی۔ ہم عمر پوری ہونے سے پہلے ہی پار چلے گئے۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میری ایک زندگی ختم اور دوسری شروع ہوئی ہے، لیکن خزانے کا خیال میرے دل کو سنبھال لیتا تھا۔ ہم سب اسی انعام
کی امید پر چلے جا رہے تھے۔ بیان ہمیں اگلی چٹان سے اتار کر لے گیا۔ آگے کھلا میدان تھا جس میں درخت بھی تھے اور کہیں کہیں عجیب و غریب شکلوں کی چٹانیں کھڑی تھیں۔ یہ میناروں اور ستونوں اور محرابوں کی طرح تھیں۔ ہوا تیز ہو گئی۔ آگے یا ادھر ادھر کہیں عورتیں بیان کر رہی تھیں۔ شاید کوئی قبیلہ ہوگا جس کا کوئی آدمی مر گیا ہوگا۔ 2-3 عورتوں کی لمبی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر یہ آوازیں ذرا اونچی اور کچھ ڈراؤنی ہو گئیں۔ اب پتہ چلنے لگا کہ یہ عورتوں کے رونے کی نہیں، کچھ اور آوازیں ہیں۔ احمد علی نے مابی سے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ ہوا کی۔ مابی نے احمد علی سے کہا تم ان آوازوں کو نہیں پہچانتے، ان چٹانوں کو دیکھو، بعض پتلی ہیں اور ان میں سوراخ ہیں، بعض میں کنکریاں ابری ہوئی ہیں۔ تیز ہوا ان سے ٹکراتی گزرتی ہے تو یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں ہوا کی آوازوں سے واقف تھا۔ یہ عورتوں کی آوازیں تھیں لیکن یہ عورتیں زندہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بدروحوں اور چڑیلوں کی آوازیں تھیں۔ میرے ساتھیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، رونے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہمارے سامنے اور ذرا دائیں ایک پہاڑ تھا جو کسی قدیم قلعے کی دیوار کی طرح پر کھڑا تھا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل اور ڈراؤنا سا تھا۔ اس میں شگاف سے پڑے ہوئے تھے جیسے ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو۔ بیان اس کی طرف چلا جا رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک قطار میں چل رہے تھے۔ بیان ایک درخت کے قریب پہنچا تو 2 برچیاں جانے کدھر سے آئیں اور درخت کے تنے میں اتر گئیں، جھولنے لگیں۔ بیان رک گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنی زبان میں کچھ کہا اور آگے چل پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بائیں طرف درخت زیادہ تھے اور سبز سرکنڈے بھی تھے۔ مجھے 3-4 انسانی سر اور برچھیوں کی انیاں نظر آئیں۔ میں نے احمد علی کو دکھایا اور ہم نے رائفلیں تیار کر لیں۔ احمد علی، میں نے کہا، یہ بوڑھا بیان ہمیں دھوکہ دے گا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا خانو، احمد علی نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم نے مابی کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب یہ خیال رکھنا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم دونوں مابی کے طرفدار نہیں ہوں گے۔ میں ان جنگلیوں کو نہیں جانتا جن میں ہم آگے ہیں۔ بیان اور بہت سے قبیلوں کو جانتا ہوں، ان کی زبانیں بھی بول سکتا ہو۔ موقع ملا تو اس کی کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ دوستی کر لوں۔ ہم بیان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہم میں صرف نگومی تھی جس کے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ اس نے تصوروں میں خزانہ پا لیا تھا اور وہ رانی بن گئی تھی۔ وہ مابی کے ساتھ کوئی بات کرتی تھی تو مابی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ درخت زیادہ ہوتے جا رہے تھے، جھاڑیاں اور بیلیں بھی گھنی ہو گئی تھیں۔ میں دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی برچی اور ایک ہاتھ نظر آتا تھا۔ یہ ناگین قبیلے کے آدمی ہو سکتے تھے، خزانے کی پاسبانی کر رہے تھے۔ کیا کسی قبیلے کا مذہبی پیشوا اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے سے غداری کر سکتا ہے؟ میں نے احمد علی سے پوچھا۔ نہیں، احمد علی نے جواب دیا۔ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ جب دل میں خزانے کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ احمد علی نے جواب دیا، میں تم سے بہت شرمسار ہوں خانو۔ میں نے بزرگوں سے اور سیانوں سے مدفون خزانوں کے متعلق جو خوفناک اور پر اسرار باتیں سنی تھیں، انہیں میں دلچسپ قصے کہانیاں سمجھتا رہا تھا۔ مدفون خزانوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل مار دیتے ہیں۔ عقل وہاں جا کر بیدار ہوتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب جو ہوگا دیکھتے رہو۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے گرد سروں، ہاتھوں اور برچیوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ہم قلعے کی دیوار جیسے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ بیان نے پیچھے مڑ کر اپنی زبان میں کسی کو پکارا۔ جھاڑیوں اور اونچی گھاس سے 4 قبائلی نکلے اور بیان کے آگے 2 زانو بیٹھ گئے۔ ان کے پاس برچیاں تھیں۔ ان کے سطر کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھے، باقی جسم ننگے تھے۔ ہر ایک نے کمر کے ساتھ ایک ایک کھوپڑی باندھ رکھی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ کھوپڑی ان کے لیے بہادری، بے خوفی اور خوش بختی کی نشانی ہے۔ بیان نے انہیں کچھ کہا۔ چاروں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ میں ان کے چہروں پر حیرت بھی دیکھ رہا تھا، خوف بھی۔ بیان نے انہیں ڈانٹ دیا۔ وہ چاروں پہاڑ کے دامن کی طرف دوڑے۔ وہاں فوراً ڈھلان تھی۔ وہ ڈھلان پر چڑھ گئے اور غائب ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک کی آواز آئی۔ بیان نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم اس کے پیچھے ڈھلان پر چڑھ گئے۔ وہ چاروں قبائلی ایک بڑے پتھر کو پہاڑ کے دامن سے ہٹانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ بیان نے ہمیں کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ زور لگائیں۔ پتھر تقریباً گول تھا۔ یہ اوسط درجہ آدمی جتنا اونچا اور اس سے ذرا کم چوڑا تھا۔ وزن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب نے
مل کر زور لگایا تو پتھر سرک گیا۔ بیان کے کہنے پر ہم نے اور زیادہ زور لگایا تو پتھر اتنا سرک گیا کہ اس غار کے منہ کا اتنا سا حصہ سامنے آ گیا جس میں سے ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ بیان کے کہنے پر پہلے چاروں قبائلی اندر گئے، پھر اس نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سب سے پہلے مابی اندر گیا، پھر اس کے 3 آدمی گئے۔ نگومی ان کے پیچھے جانے لگی تو بیان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ میں نے بھی دیکھا اور احمد علی نے بھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ نگومی اندر جائے، اسے وہ کسی آفت سے بچا رہا تھا، لیکن نگومی غصے سے اپنا بازو چھڑا کر اندر چلی گئی۔ بیان کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ غار کے منہ کو دیکھتا رہا۔ اس نے ہماری طرف توجہ ہی نہ دی کہ ہم باہر کھڑے ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ احمد علی آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیان نے گھبرا کر دیکھا اور بولا، تم اندر کیوں نہیں گئے؟ چلو تم بھی۔ مقدس باب، احمد علی نے کہا، اگر خطرہ ہے تو ہم دونوں نگومی کو اندر سے اٹھا لائیں گے۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری محبت کو ہم مرنے نہیں دیں گے۔ وہ چپ چاپ احمد علی کو دیکھتا رہا۔ ہمیں اس خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، ہم دونوں مابی کی دوستی کی خاطر آ گئے تھے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ احمد علی غیر معمولی طور پر عقل مند ہے، لیکن بیان کے ساتھ اس نے جس طرح بات کی اس سے مجھے پتا چلا کہ وہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ دانش مند اور ذہنی لحاظ سے تیز ہے۔ اس نے کوئی خطرہ بانپ لیا تھا جس سے زندہ بچ نکلنے کا طریقہ یہی تھا کہ بیان کے دل کو اپنی مٹھی میں لیا جائے۔ اگر تم نگومی کو یہاں سے نکال لاؤ تو میں تمہیں تمہاری زندگی واپس دے سکتا ہوں، بیان نے کہا، لیکن مجھے نگومی کا باہر آنا ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ وقت کے شاید آخری چند ایک لمحے میرے ہاتھ میں ہیں۔ چلو تم بھی اندر چلو۔ احمد علی نے بیان کو پہلے اندر جانے دیا، پھر ہم دونوں اندر گئے۔ باہر کی روشنی غار میں تھوڑی ہی دور تک جاتی تھی۔ آگے غار بائیں کو مڑ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گر رہا تھا۔ چند ایک چمگادڑ باہر نکل آئے تھے، کوئی انسان نکلتا نظر نہیں آیا تھا۔ بیان نے دوڑ کر نگومی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر سب دور جا کر گرتے ہوئے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ پہاڑ زلزلے کے اسی جھٹکے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے بے حد بڑے بڑے ٹکڑے غار کے منہ کے آگے گر رہے تھے اور پہاڑ کی بلندی کم ہوتی جا رہی تھی۔ خاصی دیر بعد یہ سلسلہ رکا۔ ایسے ہونا تھا، بیان نے کہا، ایسے ہی ہونا تھا۔ تم نے نگومی کو باہر لا کر اپنا وعدہ پورا کیا ہے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تمہیں تمہاری زندگی لوٹا دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مگرمچھ کیا تھے اور یہ خزانہ کیا تھا اور یہ کیا راز تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس وقت اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا جس نے نہ جانے کتنا بڑا خزانہ اور یہ خزانہ نکال لے جانے والے کتنے ہی آدمی ہضم کر لیے تھے۔ کوئی پہاڑ کبھی یوں نہیں گرا ہوگا اور زمین کبھی یوں نہیں کانپی ہوگی۔ معلوم نہیں میں کیا سوچ رہا تھا کہ احمد علی عبداللہ نے میرا بازو پکڑا اور بولا، چلو خانو۔ کوئی عجوبہ دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، لیکن میں جس دنیا میں داخل ہو چکا تھا وہ عجوبہ اور پراسرار تھی۔ وہاں میری حیرت ختم ہو چکی تھی۔ اس مقام تک میں نے بیان کی رہنمائی میں جو ہولناک سفر کیا تھا اور اپنے 3 ساتھیوں کو جس طرح موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا، اور اس نے مجھ میں نہ دہشت رہنے دی تھی نہ حیرت۔ شاید میں اس پراسرار دنیا کا ایک جز یا کل پرزہ بن چکا تھا اور اب مجھے بھی ایک عجوبہ یا حیرت انگیز آدمی بننا تھا۔ ایک خیال آیا جس نے مجھے یاد دلایا کہ ایک خدا ہے اور یہ خدائی اتنی آسانی سے میرے دل سے نہیں نکلے گی۔ خیال یہ آیا کہ خدا نے مجھے بن مندر سے زندہ نکالا۔ میں پولیس کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میں جیل خانے سے نکل آیا جہاں مجھے سزائے موت ملنی تھی۔ میں مگرمچھ کے منہ سے نکل آیا اور اب خدا نے مجھے اس گرتے ہوئے پہاڑ کے اندر سے زندہ نکال دیا۔ مجھے یاد آیا کہ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی موت کے منہ سے نکل آئے تو یہ خدا کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی نیکی کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔ میں اب اپنے آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میں کبھی کوئی نیک کام کروں گا۔ بزرگوں کا دوسرا مقولہ یاد آیا کہ خدا گناہ گار کو بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ میں اب ان گناہ گاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں خدا ڈھیل دیتا ہے، لیکن اب پچھتاوے سے آزاد ہو گیا تھا۔ میں نے احمد علی سے کچھ پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ مطمئن تھا جیسے منزل پر پہنچ گیا ہو۔ بیان آگے اور اس کے پیچھے نگومی جا رہی تھی، ان کے پیچھے میں اور احمد علی تھے۔ ہر طرف
طرف پہاڑیاں اور درخت تھے، ہمارے نیچے پتھر اور اونچا نیچا راستہ تھا۔ بیان اور نگومی یوں چلے جا رہے تھے جیسے زمین سے اوپر اوپر چل رہے ہوں۔ پتھروں پر ان کے پاؤں پھسلتے نہیں تھے، نہ وہ ٹھوکر کھاتے تھے۔ ہم خزانے والے پہاڑ سے دور ہی دور ہٹتے گئے۔ اچانک 20-25 آدمی دائیں بائیں کی پہاڑیوں سے نکلے اور دوڑے دوڑے آئے۔ وہ سب بیان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ بیان نے اپنا دایاں بازو آگے کیا اور کچھ کہا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر کو دوڑ پڑے جدھر ہم جا رہے تھے۔ یہ سب جنگلی تھے، لیکن ان کے جسموں کے رنگ سیاہ یا سانولے نہیں تھے، وہ جیسے تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے جسم ننگے تھے، ایک ایک رنگدار کپڑے سے انہوں نے ستر ڈانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گندمی اور گلابی کی آمیزش تھے، بڑی پرکشش جسم تھے، وہ سب جوان تھے۔ ان کے پاس برچیاں اور تیر کمان تھے۔ میں نے خزانے والے پہاڑ کی طرف جاتے انہی کے سر دیکھے تھے۔ یہ اپنے لوگوں کو اطلاع دیں گے کہ بیان آ رہا ہے، احمد علی نے کہا۔ احمد علی کو میں نے استاد تو مان ہی لیا تھا، اب میں اسے پیر اور مرشد سمجھنے لگا۔ پہاڑ کے نیچے دب کر مرنے سے مجھے احمد علی نے ہی بچایا تھا۔ اس نے غار میں داخل ہوتے وقت بیان کے ہلکے سے اشارے سے سمجھ لیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور زر و جواہرات کی بجائے موت ملے گی۔ بعض انسان غیر معمولی طور پر دانشور ہوتے ہیں، لیکن ان کی دانش مندی برائی میں استعمال ہوتی ہے۔ مجھے عمر میں بہت آگے آ کر پتا چلا تھا کہ انسان کو خدا سے دانش مندی کی بجائے راہ راست دکھانے والی روشنی مانگنی چاہیے۔ اب کیا ہوگا احمد علی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ جو ہوگا اچھا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ دیکھتے چلو، میں نے جو چال چلی ہے یہ ضائع نہیں جائے گی۔ ان کے ساتھ کب تک رہیں گے؟ جب کبھی زندہ نکلنے کی صورت پیدا ہوئی۔ احمد علی نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم ڈر رہے ہو، دل مضبوط رکھو اور ایک خیال رکھنا، تم بڑے خوبصورت جوان ہو، نگومی پر نظر نہ رکھ لینا۔ ایک تو اپنے کام سے جاؤ گے، آگے نہیں بڑھ سکو گے، دوسرے یہ کہ پکڑے گئے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور تمہارا سر تان سے جدا ہو کر درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا۔ اس نے اچھا کیا کہ مجھے خبردار کر دیا۔ نگومی اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی اس میں کشش تھی۔ اس کے لیے آدمی قتل کر بھی سکتا تھا، قتل ہو بھی سکتا تھا۔ احمد علی نے جب مجھے نگومی کے متعلق خبردار کیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ اس نے نگومی کے حسن کا طلسم کہاں تک محسوس کیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بن مندر والی رانی آ گئی اور میں اس کی یاد میں کھو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے دل میں رانی نے اپنے لیے جو جگہ بنائی تھی اسے کوئی اور عورت نہیں لے سکتی، لیکن میں اس وقت انسانی فطرت سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گناہ کی کوئی حد نہیں، کوئی طے نہیں۔ ایک بار گناہوں کی جھیل میں اتر جائے تو اترتے ہی چلے جاؤ گے۔ حد نیک اعمال کی ہے۔ انسان 2-4 نیک اعمال کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ خدا کو خوش رکھنے کو اتنا ہی کافی ہے۔ میں ڈر نہیں رہا احمد علی، میں نے کہا، مجھے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا ہے۔ میں اس سفر کی آخری منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ اتنے خوفناک زلزلے سے بھی تم نہیں ڈرے، اتنا نہیں جتنا مجھے ڈرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ لیکن ایک بات سوچ لو احمد علی، ہماری قسمت خدا نے کوئی خزانہ نہیں لکھا، ہم اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے لکھیں گے۔ احمد علی نے کہا، تم ابھی تک خدا اور قسمت کی باتیں کر رہے ہو، اپنی قسمت اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھ میں دیے رکھو گے تو کمزور جانوروں کی طرح درندے سے چھپتے پھرو گے، درندہ بن جاؤ گے تو بڑے مزے کی زندگی گزارو گے۔ میں درندہ بنتا جا رہا تھا، میں نے احمد علی کی طرف دیکھا، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بیان رک گیا۔ احمد علی نے کہا، جلدی چلو، رائفلیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اب ہماری مدد کریں گی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ان لوگوں سے ہمیں خطرہ ہے؟ نہیں، احمد علی نے جواب دیا، ان لوگوں پر اپنے دشمن قبیلوں کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ ان کے 2 ہی ہتھیار ہیں، بانس کی برچی اور تیر کمان۔ رائفل سے یہ جنگلی ڈرتے ہیں، ہم رائفلوں سے بیان کے قبیلے کی مدد کر کے اس سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ میں ان کے رسم و رواج سے بھی واقف ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔